شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ سورہ اعقاف میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ پھر آگے سورہ اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے اس طرح دعا مانگا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ سورۃ ابراہیم کی یہ دعا نماز کا حصہ ہے اور ہر نمازی اسے تشہد میں بیٹھ کر ضرور پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار مجھے، میرے والدین اور تمام ایمان لانے والوں کو یوم حساب معاف فرما دیجیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کاٹ دیے جاتے ہیں سوائے 3 کے: نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرتی ہے، مستقل خیراتی کام یعنی صدقہ جاریہ، اور وہ علم جو مرنے والا پیچھے چھوڑ گیا ہے جس سے خلق خدا کا بھلا ہو رہا ہو۔ والدین کے لیے دعا کرنا انتہائی افضل کام ہے۔ مرحوم والدین کے لیے اولاد کی دعا نہ صرف ان کی مغفرت کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے بلکہ دعا مانگنے والے بچوں کو بھی دنیا اور آخرت میں جزا ملتی ہے۔ نیک اولاد بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ چونکہ اولاد کی تربیت والدین نے کی ہے تو اولاد کے تمام نیک اعمال کرنے پر والدین کو بھی اجر ملتا رہتا ہے۔ جب نیک اولاد باقاعدگی سے نماز پڑھتی ہے تو اس طرح وہ 5 وقت اپنے والدین کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، اور اس دعا کا قبول ہونا یقینی ہے چونکہ یہ تواتر سے دہرائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مرنے والوں کے لیے جب صدقہ خیرات کیا جائے تو اس کا اجر بھی ان کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی صدقہ اس نیت سے کیا جائے کہ ان کا اجر مرنے والوں کو ملے تو یہ ثواب بھی ان تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مومن بندوں پر خاص شفقت ہے کہ وہ ایک شخص کی دعا اور صدقہ دوسرے کے حق میں قبول فرماتے ہیں، جس سے مرنے والوں کو قبر میں نعمتیں ملتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں اور عذاب سے راحت ملتی ہے۔ جوانی میں دینی علم کی کمی، ذہنی ناپختگی، غلط ترجیحات زندگی اور اس طرح کی مختلف مصروفیات کی وجہ سے ہم اکثر والدین کی زندگی میں اتنی خدمت نہیں کرتے جتنا کہ ان کا ہم پر حق ہے۔ تو جن کے والدین انتقال کر کے ہیں وہ اوپر دیے گئے 3 اعمال کثرت سے ادا کریں تاکہ کوتاہیوں کی معافی تلافی ہو سکے۔ جن خوش قسمتوں کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ والدین کی دعائیں لیں جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعاؤں کے قبول ہونے میں شک نہیں: باپ کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ اپنے لیے تو ہر کوئی دعا کرتا ہے، مگر جب آپ دعا مانگے تو دوسروں کو بھی اپنی دعا میں شامل کر لیا کریں، کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو یہ ریاکاری سے پاک ہوتی ہیں۔ حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سب دعاؤں سے بڑھ کر جلد قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو غائب کے لیے ہو۔ والدین کے علاوہ دوسرے مرحوم مسلمانوں کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرنا انتہائی افضل کام ہے، جس کا فائدہ فوت ہونے والوں کو تو ہوتا ہی، دعا مانگنے والوں کو بھی ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مرحومین کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی مسلمان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں یہی چیز اللہ تعالیٰ تجھے بھی عطا فرما دے۔ ہر مسلمان کے لیے کسی بہتری کی دعا کرنا در حقیقت فرشتوں سے اپنے لیے دعا کروانے کی ایک یقینی تدبیر ہے۔ سب سے بہتر درجے کی دعائیں وہ ہیں جو آپ کماتے ہیں۔ جی ہاں، دعائیں کمائی بھی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح محنت کر کے روزی کماتے ہیں۔ آج کل اکثر لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے، لیکن روزی کی طرح دعائیں بھی کمانی پڑتی ہیں۔ دعائیں کمانا روزی کمانے سے آسان ہے، لیکن محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ تھوڑی سی نیک نیتی، خلوص، کسی کا چھوٹا سا کام، کسی کی تھوڑی سی مدد، کسی بیمار کی عیادت، دوسروں کی غمی خوشی میں شرکت، اپنے فائدے سے پہلے دوسروں کا فائدہ سوچنا، اس طرح کے اعمال آپ کے لیے دعائیں کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ اس کی مخلوق کو خوش کرنا ہے۔ دعاؤں کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ جب لوگ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے لیے دعائیں کریں، ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے۔ جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم برسنا شروع ہوتا ہے تو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ آپ سے آپ کا رب راضی ہو گیا ہے۔ اس سے
سستا اور بہتر سودا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا کی بدولت کسی کو قبر میں نعمت مل جائے، اس کا درجہ بلند ہو جائے، اسے عذاب سے نجات مل جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ باتیں اپنی اولاد کے ساتھ بھی شیئر کریں، اس طرح بچوں کی نیک تربیت کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ کے اسباب بنائیں۔